عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں الشیخ المفسرین طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سکھایا کہ اپنے تمام کاموں اور اہم مواقع سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی اور اس کی صفات عالیہ کا ذکر کریں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے اپنی تمام مخلوق کو طریقہ سکھایا کہ اپنی گفتگو کا آغاز اور اپنے خطوط، کتابوں اور تمام ضروری کاموں کی ابتدا اسی کے ساتھ کریں، کیونکہ وہ کام برکت سے خالی ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ سورہ توبہ کے سوا ہر سورت کا جز ہے، ہر سورت کے ساتھ اس کا نازل ہونا صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سورت کا دوسری سورت سے الگ ہونا اس وقت تک نہیں پہچانتے تھے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوتی تھی۔ ابو داود کی روایت ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث بھی مرفوع ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے ہوئے پرزے کو زمین سے اٹھایا، اللہ پاک قیامت والے دن اسے صدیقین میں شامل فرما لیں گے۔ اگر اس کے والدین فوت ہو چکے ہیں، اللہ پاک اس کے والدین کو قبر کے عذاب سے بھی محفوظ فرما لیں گے۔ یہ اللہ کے نام کی تعظیم کی برکت سے ہے۔ حدیث میں آتا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، قبرستان میں سے گزرے تو ایک قبر میں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، دیکھ کر فرمانے لگے، یا اللہ، میری آنکھ نے اس طرح کی آگ نہیں دیکھی، یہ انسان کیا گناہ کرتا تھا؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام، یہ نہیں بتانا کہ یہ کیا گناہ کرتا تھا، لیکن واپس آئیں پھر میں بتاؤں گا۔ واپس آئے، وہی قبر کی آگ گلزار بن گئی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، یا اللہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ جب میں گیا تھا تب یہ آگ تھی، اب گلزار ہے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام، میں نے یہ نہیں بتانا کہ یہ کیا برائیاں کرتا تھا، گناہ کون سا کرتا تھا، لیکن اے موسیٰ علیہ السلام، یہ انسان دنیا سے فوت ہوا ہے، اس کی بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد جب بچے نے جنم لیا تو اس بچے نے آج پہلے دن اپنی چھوٹی سی زبان سے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اس نے میرا نام لیا ہے۔ تو اس کے بچے نے چھوٹی سی زبان سے جب میرا نام لیا، مجھے عرش پر اپنے نام کی شرم آ گئی۔ اس بچے کے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے میں نے اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر کے اس کی قبر کی نار کو میں نے گلزار بنا دیا ہے۔ تو یہ بسم اللہ کی برکت تھی۔ لوح قلم میں جب اللہ تعالیٰ نے قلم کو بنایا، دوات کو بنایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے قلم لکھو۔ یا اللہ، میں کیا لکھوں؟ فرمایا، مکتوب علی اللوح، علی اللوح، لوح محفوظ پر لکھ دے۔ کہا کیا لکھوں؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو قلم نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان 3 باتوں پر بہت زیادہ رویا ہے، 3 باتوں پر شیطان بہت زیادہ پیٹا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس دن شیطان نے جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اللہ پاک فرماتے ہیں، اے شیطان، فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، جاؤ میرے گھر سے نکل جاؤ، تم نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، جب تم پر قیامت تک لعنت ہے۔ دوسری بات، حین ولد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس دن آقا علیہ الصلاۃ والسلام دنیا پر جنم لیتے ہیں، شیطان اپنے سر کے بالوں کو کھینچتا ہے، اپنے سر میں مٹی ڈالتا ہے۔ شیطان کے چیلے پوچھتے ہیں، تم اتنے کیوں رو رہے ہو؟ شیطان کہتا ہے، آج وہ نبی آئے ہیں جو میرے ساتھیوں کو جہنم سے ہٹا کر جنت کے راستے پر ڈال دیں گے، میری تمام کوششیں ناکام ہو جائیں گی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام دنیا پر آئے تو شیطان بہت ہی زیادہ رویا۔ تیسری بات،
حین انزلت فاتحۃ الکتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس دن جناب جبرائیل علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورۃ الفاتحہ کو لے کر آتے ہیں، شیطان اس دن بھی بہت زیادہ روتا ہے۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں اس کے چیلے، اے شیطان تم کیوں رو رہے ہو؟ کہتا ہے آج ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جس نے مجھے جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ جو بسم اللہ پڑھے گا اس کے کھانے میں سے برکت نہیں جائے گی، اس کے ساتھ میں کھانا نہیں کھا سکوں گا۔ یہ آیت ایسی آیت ہے، اس کے نازل ہونے سے مجھ پر آسمان سے آگ برسنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ روئے زمین پر پڑھی جانے والی آیت انسان کے لیے بہت ساری برکت کا ذریعہ بن جائے گی۔ یہ روتا جا رہا ہے، اپنے سر میں مٹی ڈال رہا ہے۔ روتا کیوں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہو گئی ہے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے کاموں میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھو گے تو شیطان گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ قرآن پاک کے آغاز میں بسم اللہ پڑھتے ہیں، سو کر اٹھتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں، کپڑے اتارتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں، واش روم جاتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے جاتے ہیں۔ تو یہ ہر وہ کام جس کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے وہ باعث برکت بن جاتا ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام پر بھی پہلی آیت یہی نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب آدم علیہ السلام فرماتے ہیں، اے جبرائیل امین بتاؤ اس کی برکات کیا ہیں؟ فرمایا، اے آدم علیہ السلام آپ کی اولاد میں سے جو بسم اللہ پڑھے گا اللہ پاک اسے اپنے عذاب سے آزاد فرما دیں گے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، ایک حرف کے عوض میں اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں 4000 نیکیاں درج فرما دیتے ہیں، 4000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 4000 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث بھی ثقہ ہے۔ اب 4000 کو 19 حروف سے ضرب دو تو اس میں فرمایا کہ جو بندہ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اللہ پاک 76000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، 76000 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور 76000 گناہ درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی نیکیاں بھی 76000 اور گناہ بھی 76000 معاف کیے جاتے ہیں اور درجات بھی اتنے ہی بلند کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کے حروف بھی 19 ہیں اور جہنم کے دروغے بھی 19 ہیں۔ جو آدمی پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک اسے جہنم کے 19 دروغوں سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ جو آدمی اپنے بچے کو سکھاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سکھانے والے کو بھی اور بچے کے والدین کو بھی اللہ پاک جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیں گے۔ حدیث میں ہے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی گرفتار ہو گئے۔ بادشاہ کہتا ہے، اے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیالہ زہر کا پی لو۔ یہ یہودی بے ایمان کہنے لگا کہ اے خالد یہ زہر کا پیالہ پی لو گے تو میں تمہارے تمام ساتھیوں کو رہا کر دوں گا۔ زہر بھی بڑا زہریلا ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زہر کا پیالہ لایا جاتا ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیالہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں پر رکھا اور پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ پڑھ کر پورا زہر کا پیالہ ایک ہی سانس میں پی لیا۔ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ سیدنا خالد بن ولید کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ فرمایا، اے یہود اللہ کے نام نے اس زہر کے پیالے کو زہر نہیں رہنے دیا بلکہ شہد بنا دیا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک ان کا معجزہ تھا اور بسم اللہ کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نقصان سے بھی ان کو محفوظ فرما لیا۔
تو ہمیں ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، وہ کام باعث برکت بن جاتا ہے اور اس میں بڑی برکات ہیں۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي